کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم 1.5 لاکھ کے خطیب کا انتظام کر سکتے ہیں تو 15,000 ماہانہ ہم اپنے امام کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ 15,000 ماہانہ ہم اپنے مدرس کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ 15,000 ماہانہ ہم اپنے قاری کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ عالم کیوں بنانا چاہیں گے؟ اس لیے کہ دنیا نے عالموں کے وقار کو مجروح کرنے کا کام کیا۔ ایک عالم کی تنخواہ مزدور کے برابر بھی نہیں ہے۔ کل لوگ عالم اس لیے بناتے تھے، اسی ہندوستان کی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا، شہنشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ اسی ہندوستان میں رہا کرتے تھے، جس کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی، جو اپنے وقت کے بڑے شہنشاہ، جو اپنے وقت کے عارف باللہ، جو اپنے وقت کے یعنی عالم باعمل، جو اپنے وقت کے مجدد وقت تھے، یعنی وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ عالم کھڑا رہتا ہے، اس کے لیے کرسی نہیں نکلتی ہے، اس کے لیے کرسی نہیں نکلتی ہے۔ نیتا آئے تو ان کو پہلے کرسی پیش کر دی جاتی ہے، اگر کوئی لائر آئے تو ان کو پہلے کرسی پیش کر دی جاتی ہے۔ عالم اور حافظ کھڑے رہتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم کرسی پیش کر سکتے ہو کسی لائر کے لیے، کسی دنیا دار کے لیے، کسی پتنی دار کے لیے، کسی زمیندار کے لیے، قسم ہے خدا کی، یعنی دنیا دار چاہے آسمان پہ کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن عالم کے قدم کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ عالم جب چلتے ہیں تو فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، چونٹیاں اپنی سوراخ میں میانی مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ دنیا کا کوئی رستم پہلوان عالم کے قدم کے ذرات کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کریم نے ان کے مقام کو، ان کے منصب کو اتنا بلند فرما دیا ہے کہ کوئی ان کے ارد گرد نہیں جا سکتا ہے، لیکن ہم نے ان کے وقار کو مجروح کرنے کا کام کیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ ہوتا تھا، ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس نے تفسیر احمدیہ لکھی ہے، جس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے۔ آج یعنی ایک آدمی اگر وارڈ کا ممبر بن جائے وہ شرم محسوس کرتا کہ میں مولانا کو پہلے سلام کروں، اگر ودھائک بن جائے تو انتظار کرتا کہ مولانا مجھ کو سلام کرے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی تو کچھ بھی بن جا، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عمل کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے آج قوم مسلم کی عظمتیں چھین لی گئی ہے۔ جو قوم اپنے محسن کو بھلا دیتی ہے اللہ عظمت کو اٹھا لیتا ہے، جو قوم اپنے قائد کی عزت نہیں کرتی ہے اللہ اس قوم سے عظمت کو اٹھا لیتا ہے، جو قوم اپنے رہبر کی بات نہیں مانتی ہے اللہ اس قوم سے عظمت کو اٹھا لیتا ہے۔ اگر تم کو عظمت پانی ہے تو کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کو عزت چاہیے تو ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، یعنی کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑا کوئی پرائم منسٹر ہو سکتا ہے کیا؟ آج 10 سال کے لیے پرائم منسٹر بنا ہے، لیکن بنگلہ دیش ابھی ہندوستان میں نہیں ہے، پاکستان ہندوستان میں نہیں ہے، یعنی میں کہتا ہوں کہ افغانستان ہندوستان میں نہیں ہے۔ وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے جس وقت کے بنگلہ دیش کا حصہ اسی ہندوستان میں تھا، یعنی پاکستان کا حصہ اسی ہندوستان میں تھا، افغانستان کا حصہ اسی ہندوستان میں تھا۔ 1-2 سال تک کے لیے نہیں بلکہ آپ 51 سال تک کے لیے ہندوستان کے حکمراں بنے، لیکن جب بھی ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد سے باہر آتے تو آپ اپنے کسی مشیر کو، اپنے خادم کو نہیں کہتے، خود یعنی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دورے جا کر کے اس کی چپل کو سیدھی کرتے تھے اور کہتے یہ عالم ربانی ہے، یہ نائب رسول ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا شہنشاہ ایک عالم دین کی چپل کو سیدھی کرتا ہوگا، ہر ماں کہتی ہوگی اے اللہ مجھ کو بیٹا دے کہ میں عالم بنا دوں، ہر باپ کہتا ہوگا اے اللہ مجھ کو بیٹا دے کہ میں عالم بنا دوں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان مضبوط رہے، آپ کا عقیدہ مضبوط رہے، آپ کی دنیا سنورتی رہے، آپ کی آخرت سنورتی رہے، تو مسجد کی عزت کرنی پڑے گی آپ کو، مدرسے کی عزت کرنی پڑے گی آپ کو، عالم کی عزت کرنی پڑے گی آپ کو، مہمان رسول کی عزت کرنی پڑے گی آپ کو، اپنے دین کی علامت کی عزت کرنی پڑے گی آپ کو۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسے کا پروگرام ہے، میں جلدی سے اپنی بات پوری کرنا چاہوں گا۔ سرکار مدینہ نے کیا فرمایا؟ حضور کہتے ہیں علیکم بمجالست العلماء و اجتماع کلام الحکمہ فإن اللہ تعالی یحیی القلب بین الحکمہ کما
युह्यिल अर्दल मैतत बिमाइल मस्तर। हुजूर कहते हैं कि तेरे ऊपर आलिम दीन की सोहबत इख्तियार करना लाजिम करार दिया गया है। यानी हुजूर क्या कहते हैं कि तेरे ऊपर आलिम दीन की सोहबत इख्तियार करना लाजिम करार दिया। ऐसा हदीस में कहीं नहीं है कि मुर्ग मुसल्लम खाना लाजिम करार दिया गया। ऐसा हदीस में कहीं नहीं है कि खूब अच्छा कपड़ा पहनना लाजिम करार दिया। वो तो अल्लाह ने जिसको दौलत दी है वो मुर्ग मुसल्लम खाता है, वो अच्छा कपड़ा पहनता है। लेकिन तेरे पैगंबर क्या कहते हैं? वो कहते हैं अलैकुम बिमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाए कलामिल हुक्मा। यानी तेरे ऊपर आलिम की सोहबत को इख्तियार करना अल्लाह ने लाजिम करार दिया है। व इस्तिमाए कलामिल हुक्मा, और आलिम रब्बानी की गुफ्तगू को सुनना भी लाजिम करार दिया है। अब लोग कहेंगे कि अगर मैं आलिम की सोहबत इख्तियार करूं, जब भी जलसा होता है सामईन आलिम की सोहबत में बैठते हैं, आप आज उलमाए किराम की सोहबत में बैठे हुए हैं। इसी के ताल्लुक से आपके पैगंबर ने कहा तेरे ऊपर आलिम दीन की सोहबत इख्तियार करना लाजिम करार दिया। और अगर कोई आलिम की सोहबत इख्तियार करे, आलिम रब्बानी आलिम बाअमल की गुफ्तगू को समात करे, अल्लाह क्या उनको अता फरमाता है। देहात के इलाके में खेतियां होती है साहब, कभी सरसों की खेती, कभी धान की खेती, कभी बाजरे की खेती, कभी मकई की खेती। लेकिन एक माहिर किसान से मैं पूछूंगा कि 10 साल तक अगर जमीन पे खेतियां नहीं की जाए, किसी फील्ड को किसी खेत को 10 साल तक छोड़ दिया जाए, फिर अगर मैं चाहूं कि धान लगा लूं, तो माहिर किसान कहेगा कि फसल नहीं उगेगी, क्योंकि वो जमीन बंजर हो चुकी है। अब उसको जरखेज बनाना होगा। जब जरखेज बनेगी जमीन, तब उस पे आप फसलें लगा सकते हैं। तो अब जरखेज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कई बार उस जमीन की जोताई करनी पड़ती, कई बार उसकी सिंचाई करनी पड़ती। बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद जमीन जरखेज होती है। ठीक इसी तरीके से आपने मस्जिद तो छोड़ दिया बहुत पहले, सिर्फ जुमा में नजर आते हैं। आपने तिलावत छोड़ दिया बहुत पहले, अगर कोई मरे तब जाकर के सूरह फातिहा पढ़ा जाता है। यानी आपने बहुत पहले इबादत छोड़ दी है। आपका दिल उसी बंजर जमीन के मुताबिक हो गई है। इसलिए जब जमीन यानी दिल बंजर होता है तो तिलावत में मजा नहीं मिलता, इबादत में मजा नहीं मिलता, जलसे में मजा नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि 70,000 के नात खानों को लोग सुनते हैं, लेकिन 10,000 में आने वाले खतीब एक अच्छे बाअमल आलिम की गुफ्तगू को लोग नहीं सुनते। मैं कहता हूं कि दिल जब बंजर हो जाता है तो वो तिलावत भी नहीं करता, इबादत भी नहीं करता, आलिम की गुफ्तगू नहीं सुनता, क्योंकि उसका दिल बंजर हो चुका है कि मस्जिद बहुत पहले उसने छोड़ दी, मदरसा बहुत पहले उसने छोड़ दिया, तिलावत उसने बहुत पहले छोड़ दी है। इसलिए उनका दिल बंजर हो गया। जब दिल बंजर होगा तो तिलावत और इबादत में, आलिम की गुफ्तगू में मजा नहीं मिलेगा। लेकिन जब दिल नूरानी होता है, दिल जरखेज होता है, वो तिलावत करता चला जाता है, वो इबादत करता चला जाता है। नहीं सुना सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से कि 40 साल तक आपने इशा की वुजू से फजर की नमाज अदा की है, आपने 15 साल तक एक कदम पे खड़े होकर कुरान मजीद की तिलावत आपने फरमाई है। तो ये कब होता? जब दिल नूरानी होता है। तो ऐसा लगता कि तिलावत करता चला जाऊं, रूह को ग़िज़ा मिलती चली जाए, इबादत करता चला जाऊं, रूह को ग़िज़ा मिलती चली जाए। ये तब होता है जब लोग आलिम की सोहबत इख्तियार करते हैं, मस्जिद में नमाज़ें पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, मदरसे को आबाद करते हैं और फिक्र बनाते कि घर बाद में बनाऊंगा, मदरसा पहले बनाऊंगा, घर बाद में बनाऊंगा, मस्जिद पहले बनाऊंगा, यानी घर का काम बाद में करूंगा, आलिम दीन का इंतजाम पहले करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जब दिल बंजर हो गया तो कैसे इस दिल को की बंजर को दूर किया जाए? तो हुजूर कहते अलैकुम बिमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाए कलामिल हुक्मा फइन्नल्लाह ताला युहीक बैनुल हिकमा युहील अफदल मैतत बिमाई मतन। मुस्तफा कहते हैं कि आलिम रब्बानी की सोहबत इख्तियार कर, आलिम बाअमल की सोहबत इख्तियार कर। जब कोई आलिम की सोहबत इख्तियार करता है और उनकी गुफ्तगू को समात करता, जैसे कि आज आप जलसे में समात कर रहे हैं, तो हुजूर कहते हैं फइन्नल्लाह ताला युहील कल्ब बिनुल हिकमा कमा युहील अर्दल मैतत बिमाई मतन। तो अल्लाह उसके दिल को हिकमत के नूर से जिंदा फरमा देता है, और ऐसे ही जिंदा फरमाता जैसे आसमान के पानी से जमीन को जिंदा फरमा देता है। तो आसमान का पानी जमीन को जिंदगी अता करता है, और जलसे में आलिम की सोहबत आपके दिलों को जिंदगी अता किया करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप आलिम के पास बैठ करके दीन की बात सुने, मजहब की बात सुने, मसलक की बात सुने। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मदरसे का प्रोग्राम है। अभी आप देखें कि हाफिज कुरान के सर यानी हाफिज के सर पर एक ताज रखा
رکھا جائے گا، دستار باندھی جائے گی، یہ حافظ قرآن ہوئے، اب قوم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آپ مدرسے کو پیسہ دیتے ہیں، آپ مدرسے کو روپیہ دیتے ہیں، دیہاتوں میں دھان دیا جاتا ہے، دیہاتوں میں گیہوں دیا جاتا، لیکن کمال ہے مدرسے کا کہ مدرسہ حافظ قرآن آپ کو دیتا ہے، قاری قرآن آپ کو دیتا ہے، عالم دین آپ کو دیتا ہے۔ یہ مدرسہ مصطفیٰ جان رحمت کا گھر ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا، جو نبی سے محبت کرتے ہیں، جو نبی کی شفاعت چاہتے ہیں، جو نبی کی عنایت چاہتے ہیں، جو نبی کی محبت چاہتے ہیں، وہ عالموں سے محبت کرے، نبی کے مہمانوں سے محبت کرنے کا کام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول، وہ کہتے کہ ایک دفعہ مجھ کو بھوک لگی، میں مدرسے کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، مہمان رسول کی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی آنکھ جب تک کھلی ہے دنیا کے لوگ آپ کی مدد کریں گے، مرنے کے بعد قبر میں کوئی مدد نہیں آنے والی ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں جب لوگ گھبراتے ہیں اور اپنے رشتہ دار سے، اپنی اولاد سے اور اپنے خیش و اقارب سے جب وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور گنبد خضرا کی طرف لو لگا کے کہتے ہیں انظر حالنا یا رسول اللہ، اسما قالنا یا رسول اللہ، مصطفیٰ کریم آواز دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مت گھبراؤ، اگر دنیا والوں نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا، لیکن جس نبی کی نعت پڑھتے تھے، جس نبی پہ درود پڑھتے تھے، جس نبی کی بسمہ میں آیا کرتے تھے، آج ساری دنیا نعرہ رسالت ثنا خان مصطفیٰ حضرت عظمت رضا بھاگلپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، ہمارا مہمان نعت خواں ہندوستان کا نہایت ہی مشہور، مقبول، جن کی شہرتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، اس وقت کہیں اور نہیں، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے تشریف لا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مہمان شاید تشریف لا چکے ہیں۔ بس دو تین باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی گفتگو طویل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے یہ مہمان شاعر آ چکے ہیں، بس آپ انہی سے نعت سنیں گے، پھر ان کے بعد آپ غازی ملت سے زبردست گفتگو سماعت کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدرسے کی اہمیت کیا ہے، بس ایک لفظ میں آپ کو بتا دوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یعنی مولانا تسلیم الدین صاحب کے یہاں آؤں اور پھر ان کے بعد میں سڑک پہ جاؤں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نئے معلوم ہوتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہیں نہیں دیکھا، تو میں کہوں گا کہ میں مولانا تسلیم الدین صاحب کے یہاں آیا ہوں، میں ان کا مہمان ہوں۔ میں اگر آپ کے یہاں آؤں اور اس کے بعد لوگ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کہاں آئے ہیں تو میں کہوں گا کہ میں فنا کا مہمان ہوں۔ یہ مثال میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نقیب اہل سنت کے گھر آنے والا نقیب اہل سنت کا مہمان ہوتا ہے، یعنی ناظم صاحب کے گھر آنے والا ناظم صاحب کا مہمان ہوتا ہے، شاعر اہل سنت کے گھر آنے والا شاعر اہل سنت کا مہمان ہوتا ہے، لیکن جو مدرسے میں آتا ہے وہ مصطفیٰ کریم کا مہمان ہوا کرتا ہے، یعنی جو